ہسٹری آئی کے پیارے دوستوں، میں ہوں فہیم جرار اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے ذہن میں جب بھی مصر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے اہرام مصر کا خیال آتا ہے، جو سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ایک معمہ ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں ایک ایسی چیز بھی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ بلیاں تھیں، جو مصریوں کے لیے ایک خوف کی علامت تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قدیم مصری ان بلیوں سے کیوں خوف کھاتے تھے، اور جب یہ مر جاتی تھی تو ان پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں چند روز قبل ایسے 75 مجسموں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا جو لکڑی اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ شیر کے خنود شدہ بچے اور خنود کی گئی بلیوں کو بھی عوام کے سامنے رکھا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریافت ہونے والے یہ جانور تقریباً 4490 سال پرانے ہیں، اور یہ قدیم مصری شہر سقارا کی باقیات کے قریب دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی باقیات بھی ملی ہیں، جن میں مگرمچھ، سام اور کئی پرندے بھی شامل ہیں۔ اس قدیم علاقے میں ماہر آثار قدیمہ کو مجموعی طور پر 7 نئے مقبرے بھی ملے تھے، جن میں بلیوں کی درجنوں غنود شدہ لاشیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بنی تقریباً 100 بلیاں بھی موجود تھیں، جبکہ بلیوں کی دیوی باسکت کے قریب بھی ایک کانسی کی بلی رکھی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ قدیم مصری لاشوں کو بعد از مرگ زندگی کے لیے خنود کر دیا کرتے تھے، جبکہ ایسی خنود شدہ لاشوں کے پاس پالتو یا جنگلی جانور بھی رکھے جاتے تھے، جو یا تو ان کی حفاظت یا پھر تنہائی میں ساتھ دینے کی غرض سے رکھے جاتے تھے۔ قدیم مصری مذہب میں بلی اور بھنوروں کو انتہائی طاقتور اور مذہبی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ایسی بلیاں دریافت ہوئی جن کو بڑی عقیدت سے سجا کر خنود کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصری بلیوں سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے تھے؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مصری اپنے سے زیادہ بلیوں کی حفاظت کرتے تھے اور ہر وقت ان کے آگے کھانے کا ڈھیر لگائے رکھتے تھے، اور حیران کن طور پہ یہ لگاؤ اتنا گہرا تھا کہ انسان تو بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے، لیکن ان بلیوں کو کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ قدیم مصریوں کی بلیوں سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی بلی مر جاتی تو یہ اپنے سر اور بھووں کے بال تک منڈوا دیتے تھے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک انہیں کوئی دوسری بلی نہ مل جاتی۔ تاریخ دانوں کے مطابق بلیاں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کے ساتھ قریب سے منسلک کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ویلی آف دا کنگ یا وادی الملوک کی ایک کنندہ کاری میں یہ الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں: تم ایک عظیم بلی ہو، تم دیوتا کی ساتھی ہو اور الفاظ کی مصنف ہو اور اقتدار اعلیٰ کی سربراہ ہو، تم یقیناً ایک عظیم بلی ہو۔ کہتے ہیں کہ زرعی معاشرے میں قدیم مصری باشندوں کو چوہوں اور سانپوں اور وہ جانور جو کہ غلہ کی گوداموں میں خطرے کا باعث ہوتے ہیں، انہیں شدید مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ جنگلی بلیاں ان کا شکار کرتی ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے کھانا اور مچھلیوں کے سر چھوڑ جاتے تھے تاکہ وہ ان کے پاس روزانہ آیا کریں۔ یہ چیز بلیوں کے لیے بہت موزوں ثابت ہوئی، کیونکہ انسانوں کے پاس رہنے سے انہیں مفت کھانا بھی ملتا تھا، اور اس طرح وہ دیگر بڑے گوشت خور جانوروں سے بھی محفوظ رہتی تھی، اور آخرکار انسانوں کے ساتھ گل مل گئی، اور بلیاں گوداموں سے نکل کر ان کے گھروں میں منتقل ہونے لگی، انہیں محفوظ تصور کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان بلیوں کی خوراک بدل گئی، کیونکہ اب انہیں انسانوں سے کھانا ملتا تھا، جبکہ قدیم مصری ان بلیوں کے ساتھ مل کر شکار بھی کرتے تھے۔ قدیم تہذیبوں کے ماہر ڈاکٹر فریڈمین کا کہنا ہے کہ مصری اپنی بلیوں سے پیار اس لیے بھی کرتے تھے، جہاں وہ بہت چنچل اور محبت کرنے والی تھی، وہیں پر وہ کمال کی ذہین شکاری بھی تھی، لہٰذا مصر کے رہنے والے ان سے ذہانت کے کام لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت بلیاں خوابوں کی تشریحات کے لیے بھی کافی ضروری سمجھی جاتی تھی، جبکہ بلی کو خواب میں دیکھنا اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ ان کی فصلوں کی پیداوار اچھی ہوگی۔ مصر میں بلیوں کی 2 طرح کی نسلیں پائی جاتی تھی، جن میں سے ایک عام جنگلی بلی اور دوسری افریقی جنگلی بلی تھی۔ ان 2 طرح کی نسلوں کے ملاپ سے ایک نئی نسل وجود میں آئی، جو کہ انتہائی خطرناک اور ہونہار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے مصریوں نے ان کو اپنی دیوی مان لیا۔
اور پھر ان کی دن رات پوجا کی جانے لگی۔ ماہرین کے مطابق فرعون کے دور قدیم سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم دیوی بھی تھی جو قدیم مصریوں کے مطابق بلی کی شکل کی تھی۔ باستت نامی اس دیوی کا لوگ بہت احترام کرتے تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بلیوں کا حد سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے دستاویزات کے مطابق قدیم مصر میں بلی کا نام بھی رکھا جاتا تھا۔ بلی کو پکارنے کے لیے میو کہا جاتا تھا، جو بلی کو پکارنے کا قدیم مصری لفظ ہے۔ ناظرین گرامی، صرف بلیوں کو ہی نہیں بلکہ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے تھے اور باقاعدہ طور پر اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ یہ عظیم دریا قدیم مصری باشندوں کو بہت پراسرار معلوم ہوتا تھا اور وہ تعجب کرتے تھے کہ اس پر ہر سال اپنے وقت پر طغیانی کیسے آ جاتی ہے۔ اس بارے میں طرح طرح کے افسانے گاڑ لیے گئے، جس میں سے ایک افسانہ یہ بھی تھا کہ اس میں دیوی ہر سال اپنا ایک آنسو گراتی ہے، جس کے سبب نیل میں حیرت انگیز طغیانی آ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ بے معنی ہوتا چلا گیا۔ قدیم زمانے میں یہی دریا آمد و رفت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری باشندے دریائے نیل کی پوجا کیا کرتے تھے اور بقول ان لوگوں کے زندگی کی تمام رونقیں اسی دریا پر منحصر تھی۔ طغیانی کے دنوں میں وہ اس دریا سے بہت خوف کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب دریا پانی سے بھر جاتا تو وہ نیل دیوتا کے اعزاز میں تہوار مناتے تھے اور دیوتا کی فیاضی کے جواب میں ایک دوشیزہ کو اس کی بینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس رسم میں بھی تبدیلی آتی گئی اور ایک گڑیا دریا میں پھینک کر رسم ادا کر دی جاتی۔ 17 جون کی رات کو دریا چڑھنا شروع ہو جاتا تھا، جسے مقامی لوگ لیل التقطیر یعنی ٹپکنے والی رات کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ مقامی طور پر ایسی سوچ رکھنے والے چند لوگ آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لیل التقطیر کے حقیقی تصور کا معاملہ ہے تو کچھ لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ ٹپکنے سے ان کی مراد ایسس نامی دیوی کے آنسو کا ٹپکنا ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دریا میں پانی کی وافر مقدار کے باعث پانی کناروں سے باہر نکلتا تھا، اس لیے سیلاب کی پہلی رات کو لیل التقطیر کہتے تھے۔ مصری باشندے مشرق سے مغرب اس دریا پر سفر کیا کرتے تھے اور دریا کے ذریعے نقل و حمل کی اس سہولت کے سبب مصریوں نے فن تعمیر میں حیرت انگیز ترقی کی۔ مؤرخین کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ دریا نیل نہ ہوتا تو شاید مصری فن تعمیر میں اتنی ترقی نہ کر پاتے، کیونکہ دریا نیل ہی تھا جس کی وجہ سے آسان نقل و حمل کر کے مصری باشندے بھاری بھرکم پتھر دور دراز مقامات سے لائے اور عالی شان عمارتیں بنا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑی آبی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے قدیم لوگوں کو جہاز اور کشتیاں بنانے میں بھی حیران کن حد تک مہارت حاصل تھی۔ قبر، حنود اور اشاری مجسمے اسی لیے بنائے جاتے تھے۔ آگے چل کر مصریوں کا تصور عدم فنا ایک خاص دیوتا کی پرستش پر آ کر رک گیا، جسے اوسس کہا جاتا تھا، جس سے مراد دریا نیل بھی تھا۔ ایک دیوتا نے اپنی عزیزہ ایسس سے شادی کر لی تھی۔ ایسس سے مراد زمین اور زمین کی زرخیزی تھی۔ وہ سورج دیوتا کو آمون کہتے تھے، جو روزانہ زندہ ہوتا تھا اور روزانہ ہی مر جاتا تھا، اور وہی ان کی تمام دیوتاؤں کا باپ تھا۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔